وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے، ہر چیز کے لیے وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگ پریشان ہیں مالی حالات سے، آپ کی جو کوئی چھوٹی چھوٹی خواہش ہیں، یا پھر آپ کو گھر خریدنا ہے، جاب چاہیے، یا پھر آپ کا کیا کہتے ہیں گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، یا پھر کوئی شخص بیمار ہے آپ کے گھر میں، بہت زیادہ نازک حالت ہے، اس کے لیے لے کر آئی ہوں میں یہ وظیفہ، یعنی آل پرابلم کے لیے ون سلوشن آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی اچھا ہے، اگر آپ لوگ دل اور یقین کے ساتھ، نیت اچھی ہوگی آپ کی، اور کیا کہتے ہیں اچھی طریقے سے پڑھیں گے، وہ تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، جلدی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ایک ہی دن کے اندر حاجت پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دل اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کی میں جتنی بھی آپ سے تعریف کروں اتنی کم ہے۔ تعریف کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وظیفے، اللہ تعالیٰ کی دعائیں وغیرہ جو قرآن پاک ہے، وہ تمام کا تمام پر تعریف کے لائق نہیں ہیں، لیکن جو میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میرا وظیفہ یہ ہے کہ 41 میں آپ کو بتا دیتی ہوں، زیادہ وہ نہیں کرتے ہم، کیا کہتے ہیں وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ دو طریقے ہیں اس وظیفے کے پڑھنے کے، ٹھیک ہے، وظیفے کے دو پڑھنے کے طریقے ہیں۔ جو شخص 41 مرتبہ پڑھے، جو شخص بیمار ہو، اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے 3 بندے یا 4 بندے حساب بنا لیں کہ 5 آپ پڑھیں یا 10 آپ پڑھیں، ایسے 5-6 بندے ہوں تو آپ 8-8 10-10 بانٹ لیں، اور اچھی طریقے سے تلفظ کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ کوئی بڑی صورت نہیں ہے اور کوئی زیادہ اس کے اندر رکوع نہیں ہے، صرف اس میں 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، 1 پیج کی یہ صورت ہے، آگے پیچھے 1 پیج کی یہ صورت ہے۔ آپ لوگ یہ پڑھیں، اگر آپ اپنے بیمار کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ بیمار صحت یاب ہو جائے گا۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ کامنٹس میں ضرور اللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، بس آپ سے میری اتنی سی گزارش ہے۔ لیکن اور یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد کر سکتے ہیں، عورت کر سکتے ہیں، یا پھر آپ مدرسے کے بچے بلوا کے یا پھر ویسے بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیسے بھی کریں، لیکن آپ یہ جن کے گھر کے جائیداد کے مسئلے چل رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جن کے گھر میں انبن ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ موت میتیں ختم کر دی ہیں، آپ ان کو ملوانے کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ ملوانے کے لیے تو میں آپ کو بتا رہی تھی 2 طریقے ہیں، جو 2 طریقے یہ ہیں کہ جو شخص بیمار ہو اس کے لیے آپ 41 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ چاروں ایک دن پڑھنی ہے صرف آپ کو، 41 مرتبہ پڑھ کے آپ ارد گرد کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کے آپ بیمار کے آئٹ سائڈ چرپائے کے یا بیٹھ کے آئٹ سائڈ ہو کے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، ٹھیک ہے، وظیفہ کر لیا، انشاءاللہ ایک ہی دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو گھر کے اندر ہیں، اس کے جو گھر میں ہیں یا جس نے کروائی ہے یا وہ خود پڑھے صحت یاب ہو گیا، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کیا کہتے ہیں جس گھر میں کروائی گئی ہے وہ شخص روزانہ 1 مرتبہ عصر کے بعد یا پھر کیا کہتے ہیں ظہر کے بعد، لیکن فجر سے پہلے کرنا ہے، فجر کے بعد کرنا ہے، فجر میں نہیں کرنا ہے یہ وظیفہ۔ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو کیا کہتے ہیں روزانہ آپ ایک مرتبہ سورۃ التغابن پڑھیں، روزانہ ڈیلی، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، رشتے، پرابلم، ہر سلوشن